السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جعفر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پراپرٹی لیڈرز کا آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج میں بات کروں گا ڈارک سائیڈ آف بحریہ ٹاؤن کراچی۔ بحریہ ٹاؤن کراچی کی ڈارک سائیڈز کیا ہیں، وہ کون سی چیزیں، اس پہ میں بحث کروں گا، وہ چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے جو برائٹ سائیڈ آف بحریہ ٹاؤن کراچی ہے ہم دکھا بھی چکے ہیں کچھ، میں ذکر بھی پہلے برائٹ سائیڈ کا بھی کر دیتا ہوں اینڈ دین میں آپ کو ڈارک سائیڈ بھی اس کی جو ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ برائٹ سائیڈ آف بحریہ ٹاؤن کراچی، جیسے ہی بحریہ میں آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو ہر چیز برائٹ ہی برائٹ نظر آتی ہے۔ جیسے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ ایک پارکوں کا ایک شہر ہے۔ جیسے آپ گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو پارک ہی پارک اس میں نظر آتے ہیں۔ ہر پریسنکٹ میں آپ جائیں آپ کو پارک، آپ کو مسجد، آپ کو شاپنگ ایریا ملتی ہے، اور رات گئے تک آپ جو سپورٹس کمپلیکس ہے اوپن رہتے ہیں، لائٹس ہی لائٹس ہیں جس طرح بھی آپ موو کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پبلک پارکس آپ کو بہت سارے ملتے ہیں، جیسے ڈینسو ہے، تھیم پارک ہے، چرپی پارک ہے، جس کے ساتھ آئیفل ٹاور، ڈانسنگ فاؤنٹین، سینٹرل پارک، بہت ساری ایسی پلیسز ہیں، پبلک پلیسز ہیں جس میں آپ یعنی جا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ چھپے چھپے بھی اس میں پارک ہیں، جیسے پریسنکٹ 22 ڈیم کے اوپر باربیکیو پوائنٹ بہت خوبصورت پارک ہے، پریسنکٹ 15 بھی اس طرح کے بہت اس میں پارک ہیں۔ رات گئے تک آپ اس میں واک کر سکتے ہیں، آپ کی فیملی گھوم سکتی ہے، کوئی ایسا آپ کو پرابلم نہیں پیش آتا۔ 24 گھنٹے آپ کو یہاں لائٹ میسر ہے۔ بارشیں آتی ہیں تو یہاں خوب انجوائے کیا جاتا ہے، یہاں بارشوں کا پانی ڈیمز میں جو ہے وہ اکٹھا کر لیا جاتا ہے، جو کہ بعد میں بہت زیادہ بحریہ یوٹیلائز کرتا ہے۔ یہ بہت ہی برائٹ سائیڈ آف بحریہ ٹاؤن کراچی ہیں۔ آپ آ کے یہاں رہیں ڈفرینٹ پریسنکٹ میں، آپ کو نیٹ اینڈ کلین ہر چیز ملے گی۔ آپ کو جیسے پارکس ہیں، آپ کی ڈور سٹیپ پہ ہی آپ کو جو چیزیں ہیں وہ مہیا ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے بحریہ ٹاؤن کراچی۔ کسی قسم کا یہاں شور و غل یا ایسی چیزیں نہیں ہوتی، آپ بڑی پرسکون جو لائف ہے یہاں گزار سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اچھی سوسائٹی ہے۔ یہ وہ والی چیزیں ہیں جو کہ اس کی برائٹ سائیڈز ہیں، برائٹ ہی برائٹ سائیڈز ہیں۔ جب آپ اس میں انٹر ہوتے ہو آپ کو برائٹ ہی برائٹ سائیڈز نظر آئیں گی، لیکن اس کے ساتھ کچھ ڈارک سائیڈز ہیں جن کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے۔ ڈارک سائیڈ میں سب سے پہلے میں بات کروں گا تو وہ پرائیویٹ کچھ حضرات بلڈرز کی، کہ یہاں ایسا کچھ ہونا چاہیے تھا کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کو اتھرائزڈ جو بلڈر تھے ان کی کچھ سیکورٹی یا کچھ ایسی چیزیں اپنے پاس رکھنی چاہیے تھی، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اپنا جو پیسہ ہے پرائیویٹ بلڈرز میں لگایا ہوا ہے، اور بہت ساری چیزیں ابھی کنسٹرکشن ان کی سٹارٹ ہی نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ والی چیزیں جو تھی بحریہ ٹاؤن کراچی کو اپنی نگرانی میں کروانی چاہیے تھی، جو کہ یہاں بھی افیکٹیز ہیں۔ اور اسی طرح بحریہ ٹاؤن کراچی کے اپنے ہی جو آؤٹ آف باؤنڈری پلاٹس ہوئے وہ افیکٹیز ہیں، وہ بھی ایک ڈارک سائیڈ ہے، اس کو بھی کلیئر کرنا چاہیے تھا لازمی۔ اور جو پرائیویٹ بلڈرز کے ہیں ان کو بھی لازمی طور پہ اس طرح سے کلیئر کرنا چاہیے تھا، اپنے اندر رکھنا چاہیے تھا۔ آگے مزید ہم اس کی ڈارک سائیڈز پہ موو کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ہم نے ایسی دیکھی کہ جہاں کچھ ببل بھی بنے، کچھ پراپرٹی کے ریٹ بہت زیادہ اوپر گئے اور پھر بہت ہی زیادہ ایک دھڑام سے نیچے آئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یعنی پراپرٹی کے ریٹ میں اگر کوئی ڈفرینس آنا بھی چاہیے تھا، کوئی 5 سے 10% بات بنتی تھی کہ ایسا ہوتا، لیکن یہاں تو 50% سے بھی زیادہ جو ریٹس ہیں وہ گرے، یعنی ایک ایسے لگتا تھا کوئی آرٹیفیشل ایک ببل سی بنی اور وہ دھڑام سے آ کے نیچے گری۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ چیزیں جو تھی وہ کنٹرولڈ ہونی چاہیے تھی ساری کی ساری، کیوں کہ رینٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ڈاؤن ہو گئے، اور چیزیں کچھ تھی جو وہ کلیئر نہیں تھی۔ اور اسی طرح کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جیسے پرائیویٹ بلڈرز اپنی جو بلڈنگز وغیرہ بناتے ہیں یا کوئی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی سین جو ہے وہ ان کو کلیئر نہیں ہوتے، یعنی ایک ہی دفعہ ساری چیزیں جو بحریہ کر کے ان کو دیتا ہے وہ کلیئر نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ایک بلڈنگ بن جاتی ہے تو اس کے بعد
ان کو کہا جاتا ہے کہ جا کے آپ جو فائر بریگیڈیئر آفس ہے وہاں سے یہ نقشہ جو ہے اپرووڈ کروائیں، جو کہ پھر دوبارہ سے کہیں نہ کہیں سے اس کو توڑ پھوڑ کر کے وہ چیزیں بنانی پڑتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہونی چاہیے بلڈنگ بننے سے پہلے، سارا کچھ جو جب نقشہ اپرووڈ ہوتا ہے تو ہر طرف سے اپرووڈ ہو، وہ فائر بریگیڈ سے بھی اپرووڈ ہو، بحریہ سے بھی اپرووڈ ہو، اور باقی بھی جو ڈپارٹس ہیں سب سے ایک ہی دفعہ اپرووڈ ہو کے اور پھر بننا جو ہے وہ شروع ہو، اور اس سے کسی بھی قسم کا پرابلم نہ ہو، کیونکہ اس کے بہت ساری مثالیں ایک ایک سال سے بلڈنگ جو ہیں وہ بنی ہوئی کھڑی ہیں، ابھی تک ان کا پوزیشن نہیں مل سکا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اپروول کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اگر شروع ہی سے یہ ساری چیزیں کلین اینڈ کلیئر کر دی جائیں، ساری چیزیں بتا دی جائیں، تو یہ جو کسٹمر ہیں ان کے لیے بھی کافی بیٹر ہو جائے گا، اور جو یہاں بلڈنگز بنانے والے اچھا کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی کافی بیٹر ہو جائے گا، کیونکہ دونوں بلڈرز میں دونوں ٹائپ کی جو چیزیں، ایک وہ جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا وہ بھی لوگوں کے لیے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ کچھ بہت اچھے بلڈر جو اپنا کام کرنا چاہ رہے ہیں ان کو یہ چیزیں شروع سے کلیئر کر کے نہیں دی گئی، تو وہ کافی جو ہے ان کے لیے پرابلم کی گئی۔ یہ ساری چیزیں کلیئر ہوتی تو اچھے سے اچھے بلڈر جو ہیں یہاں وہ موو ہوں گے اور ساری چیزیں چلتی جائیں گی۔ چند ایک ڈارک چیزیں تھی، ڈارک سائڈ تھی جو بحریہ ٹاؤن کراچی کی ہیں جو میں نے بتائی۔ بعض اوقات اس میں ڈارک چیزوں میں یہ بھی کہوں گا کہ مینٹیننس چارجز یا کچھ ایسی چیزیں جو کہ آئے چند مہینوں بعد بدل رہی ہیں، ان میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ بھی کچھ یہ ہو کہ کچھ عرصے بعد ہوں تو ٹھیک ہے، 2 سال 4 سال بعد، ہر 6 ماہ بعد، یا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے بھی جو یہاں کے ریزیڈنٹس ہیں ان کو کافی زیادہ جو مینٹیننس اور ان کی جو ہے وہ پرابلمز ہو رہی ہیں۔ اب برائٹ چیزیں بھی ہیں جیسے آپ انٹر ہوتے ہیں، اور یہ کچھ ڈارک چیزیں بھی ہیں جو ہمارے کسٹمرز ہم سے گلے شکوے کرتے ہیں، ان چیزوں کو بھی سلوشن جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ مزید آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، آپ کامنٹ باکس میں جا کے، باقی اسکرین پہ ہمارے نمبر دیے گئے ہیں، آپ اس میں ہمیں کال کر کے بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں، کامنٹس باکس میں بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔